بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله مولانا العظيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ برادران اسلام، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ معذرت کر رہا ہوں کہ مجھے ایک تو مسلسل لمبا سفر میں نے کیا اور اس میں نزلہ، زکام، کھانسی، بخار وغیرہ یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئیں، اوپر جمعہ شریف بھی آ گیا ماشاءاللہ، تو اس لیے آپ ہو سکتا ہے میری آواز سے ڈسٹرب ہوں، لیکن آپ نے مقصد و مدعا پہ کان رکھنا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جنگ احد، اس میں صحابہ کرام نے جو جان نثاری اور فداکاری کا اظہار کیا ہے، وہ گزشتہ تاریخوں سے لے کر قیامت تک، جیسے صحابہ کرام نے حضور سے وفا کی ہے، یہ وفا کے نظارے نہ پہلے کسی نے دیکھے ہیں نہ بعد میں کوئی دیکھے گا۔ مشہور کہاوت ہے کہ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں، یا دنیا میں وفا تھی نہیں، یا دنیا میں وفا تھی نہیں، آگے کہتے ہیں اگر تھی تو کسی نے کسی سے مک گیا کم۔ یعنی کتنا عجیب بات کہی ہے کہ یا زمانے میں وفا تھی ہی نہیں، آگے کہتے ہیں اگر تھی تو کسی نے کسی سے کی نہیں۔
ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ شیخ سعدی صاحب کو پتہ نہیں کہاں سے سوجی ہے. جتنے بھی کمال کے عبقری ذہین لوگ جینیس گزرے ہیں سب اس بات پہ متفق ہیں. حضرت مرزا اسد اللہ خان غالب بڑا جینیس آدمی تاریخ میں گزرا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا. دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا ہے یہ وہ حرف کے شرمندہ مانی نہ ہوا. ادھر اوکھا سی ہے یہ وہ حرف کے یعنی وفا کا لفظ تو دنیا میں رہا لیکن اے او لفظ ہے جیدہ معنی بنیا ہی نہیں. حضرت علامہ اقبال آپ فرماتے ہیں ہزاروں لالو گل ہیں ریاض ہستی میں. یہ سوکھ ہے ہزاروں لالو گل ہیں ریاض ہستی میں وفا کی جس میں خوشبو ہو وہ کلی ملتی نہیں. وفا کی جس میں خوشبو ہو وہ کلی ملتی نہیں. اب بات طے ہو گئی کہ زمانے میں وفا تھی نہیں, اگر تھی تو کسی نے کسی سے کی نہیں. اللہ اکبر. ہاں اردو میں بھی کسی نے شاید کہیں کہا ہے کہ خزاں میں پتہ نہیں بہار کے موسم ڈھونڈ رہا ہے. خزاں کے موسم میں بہاروں کی فضا ڈھونڈ رہا ہے. کیا احمق ہے کہ دنیا میں وفا ڈھونڈ رہا ہے؟ کیا احمق ہے کہ دنیا میں وفا ڈھونڈ رہا ہے؟ اس لیے وفا ایسی شے ہے. واہ میاں صاحب دا بھی سن لو. یہ سارے ذہین لوگ تھے. وہ کہتے ہیں کہ جتھے سپ اٹھواں ہووے یا کوئی آفت بھاری. جتھے سپ اٹھواں ہووے یا کوئی آفت بھاری آپ نہ جاون سجنا بھیجن. آپ نہ جاون سجنا بھیجن واہ اجو کی یاری. جتھے سپ ہووے جتھے اٹھواں ہووے اتھے یار نو پڑھ کے آکھنا ہے تو جا میری ذرا طبیعت ٹھیک نہیں. اے ہے اجو کی اج کل دی دوستی, فرینڈ شپ, یاری دوستی. اس لیے اڑیا اڑیا سارے آکھدے نے لیکن اڑیا آکھن دی لج پالن جو انسان وفائی. اب جب دنیا میں وفا تھی نہیں کسی نے کسی سے کی نہیں. غالب صاحب کہتے ہیں یہ وہ حرف ہے کہ شرمندہ مانی نہ ہوا. اقبال کہتے ہیں ہزاروں پھول ہیں لالو گل, کتنے پھول ہیں دنیا میں لیکن جس میں وفا کی خوشبو ہو وہ نہ پھول کھلا نہ کلی ملی. اور جو دنیا میں وفا ڈھونڈتا پھرتا ہے وہ پاگل ہے. وہ کیا ہے؟ پاگل ہے. لیکن ہم ان تمام بزرگوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو جہان دیکھا ہے اس میں وفا نہیں تھی, کبھی میرے مصطفیٰ کا دربار دیکھا ہوتا. آپ کے اپنے تجربے ہیں, آپ کے
آپ کا تجربہ اپنا ہے کہ دنیا میں وفا نہیں تھی، کسی نے کسی سے نہیں کی، اور جتھے سپ اٹھواں ہووے یا کوئی آفت بھاری، آپ نہ جاون سجنا بھیجن واہ جو کی یاری۔ یہ آپ نے اس دنیا کو دیکھا ہے، آپ نے میرے مصطفیٰ کی دنیا کو نہیں دیکھا ہے۔ مرد تو مرد رہے وہاں، اور تو نے وفا کی وہ تاریخ رقم کی ہے کہ آج تک دنیا دنگ ہے۔ احد کا میدان، احد کا میدان، صحابہ کرام کی لاشوں کے انبار ڈھیر لگے ہیں۔ مدینۃ المنورہ سے بیبیاں اپنے اپنے شہیدوں کی تلاش میں میدان احد میں آ رہی ہیں، اور ایک خاتون جس کا نام تھا حضرت سمیرہ بنت قیس، اور حدیث پاک میں ہے قتل ابوہا اخوہا وزوجہا وفی روایت ابنہا، کہ اس کا باپ بھی اسی جنگ احد میں شہید ہو گیا، اس کا بھائی بھی جنگ احد میں شہید ہو گیا، اس کا خامند بھی جنگ احد میں شہید ہو گیا، اس کا بیٹا بھی جنگ احد میں، 4 رشتے، باپ بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، خامند بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی۔ یہ 4 قریب ترین عظیم رشتے گئے۔ اب نکلی گھر سے، جو ملے سوال اس سے کیا کرے؟ ما فعل رسول اللہ، کوئی سرکار کی خبر سناؤ۔ پوچھنا تو تھا کوئی میرے بیٹے کی خبر دو، میرے خامند کا پتہ بتاؤ، میرے بھائی کی خبر دو۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہی سوال، ما فعل رسول اللہ، حضور کی خبر سناؤ۔ اس کو کہتے ہیں مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لوے سجنا دا۔ اللہ اکبر۔ آگے آئی، جب میدان احد میں پہنچ گئی، ایک صحابی نے کہا بی بی یہ تیرے باپ کا لاشا پڑا ہے، ہاذا ابو کے، یہ تیرے باپ کا کٹا پھٹا لاشا پڑا ہے۔ وہ باپ کے لاشے پہ رکی ہی نہیں، مرت وہاں سے گزر گئی۔ باپ کے لاشے سے گزر گئی، اور سوال کیا کیا؟ اس نے کہا ان کی خیر ہے، ما فعل رسول اللہ۔ چند قدم آگے بڑھی، آگے ایک صحابی نے، اس نے پوچھا نا ما فعل رسول اللہ ارونی، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ لیکن اس صحابی نے دیکھتے ہی کہا، اشارہ کیا، کہا ہاذا زوجک، یہ تیرے خامند کا لاشا پڑا ہے۔ اس سے بھی بے خبروں کی طرح گزر گئی۔ یہ کوئی پتھر تھی؟ انسان تھی۔ خامند کے لاشے سے گزری، پھر بھائی کے لاشے سے گزری، پھر بیٹے کے لاشے سے گزری۔ اب یہ 4 لاشیں، خامند، باپ، بھائی، بیٹا۔ سوال کیا ہے؟ ما فعل رسول اللہ، مجھے سرکار کا بتاؤ۔ اب انہوں نے کہا کہ جس بات کو تو پسند کرتی ہے کہ سرکار سلامت ہوں، تو فکر نہ کر، آپ سلامت ہیں۔ پلٹ جاتی، اس نے کہا نارونی،
ان آنکھوں سے تکوں گی دیکھوں گی پھر سکون آئے گا۔ اب جس وقت اشارہ کیا وہ دیکھ سرکار دو عالم دوڑتی دوڑتی حضور کے قریب پہنچی، حضور کا دامن جا کے تھام لیا، اب رسالت کا دامن پکڑ کے کہتی ہے کل مصیبت بعدا کا جلالو، آقا مجھے ان لوگوں نے میرے باپ کا لاشا، میرے بیٹوں کا لاشا، میرے بھائی کا، میرے خامند کا لاشا دکھایا، لیکن آپ سلامت ہیں، میری کائنات سلامت ہے۔ لفظ اس بی بی کے آج تک حدیث پاک کے سینے پہ ثبت ہیں، اس نے کہا کل مصیبت بعدا کا جلالو، بعدا کا جلالو، آپ سلامت ہیں، آپ کے بعد جب آپ سلامت ہیں تو آپ کے بعد کوئی دکھ ہے ہی نہیں، کوئی مصیبت ہے ہی نہیں، کوئی تکلیف ہے ہی نہیں۔ حضرت بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں تیرا میں کدا سلامت رہے اور تو ساکی تا ابد قبلہ حاجات و مرادات رہے، تیرا میں کدا سلامت رہے اور تو ساکی تا ابد قبلہ حاجات و مرادات رہے، منہ نہ موڑے بات رہے۔ آپ نے غور فرمایا یہ وفا پوری کائنات کو آپ ڈھونڈیں تلاش کریں آپ کو کہیں نہیں ملے گی، یہ وفا ملے گی تو میرے نبی کے قدموں میں ملے گی۔ بیبیوں کی بات آ گئی ہے، جب شہدائے احد میں نے عرض کیا تھا 70 سے زیادہ عظیم المرتبت لوگ تھے جو اس جنگ میں شہید ہوئے۔ جب نبی کریم اپنی سواری پر مدینے کی طرف چلے تو ایک حدیث میں ہے کہ حضرت اسید، دوسری میں حضرت سعد بن معاذ حضور کی سواری کی لگام پکڑ کے چل رہے تھے، ساتھ حضرت سعد بن عبادہ تھے، ساتھ حضرت اسید بن حضیر تھے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے قافلے کی شکل تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حضرت سعد کی والدہ، حضرت سعد کی بڑھی والدہ سامنے آ گئی۔ حضرت سعد نے حضور کی سواری کو روک کے کہا ھذا امی یا رسول اللہ، میرے آقا یہ میری ماں ہے۔ اب حیرت یہ ہے کہ حضرت سعد کا بھائی تھا، اس کا نام تھا عمر بن معاذ، وہ شہید ہوئے اسی جنگ احد میں۔ نبی کریم نے اس بوڑھی عورت سے تعزیت کی، کہا اللہ تعالی تجھے اللہ تعالی صبر کا اجر عطا کرے، تو نے صبر کیا، تیرا بیٹا اسلام کے لیے شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی منزل پہ کہا، فرمایا میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں جتنے شہداء تھے وہ سارے جنت میں اکٹھے ہو گئے ہیں، سارے جنت میں۔ یہ سعد کی اماں کو حضور نے فرمایا، عورت تھی کمزور دل تھا، سعد کی اماں کو کہا سارے تمہارے شہید جمع ہو گئے، اور وہاں ان شہیدوں نے اپنے اپنے خیش قبیلے والوں کی سفارشیں کی رب کے آگے، اللہ نے ان سب کی سفارشوں کو قبول فرما لیا، اور جنت ان کے خون کی خوشبو سے مہک اٹھی ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سعد کی والدہ کو بی بی صبر کر، اس نے ہنس کے، آگے سے پہلے رو رہی تھی اب ہنس پڑی، ہنس کے کہنے لگی اب روں کیسے،
آپ نے تو آنسو ہی میرے خشک کر دیے ہیں۔ یہ بیبیاں، یہ عورتیں، اسی منزل پہ نبی کریم جب آگے بڑھتے ہیں تو آپ کی سواری پھر رکی اور آپ نے ایسے بائیں طرف دیکھا۔ حضرت اسید نے پوچھا حضور رک کیوں گئے؟ آپ نے فرمایا یہ رونے والی عورتوں کی آوازیں میرے کانوں میں آتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا حضور یہ تمام بیبیاں اپنے اپنے شہیدوں کو رو رہی ہیں۔ میں نے یہ بتایا تھا پچھلے جمعے بھی، اور یہ وہ عورتیں تھیں جب حضور نے فرمایا لیکن حمزہ تھا لا بوا کے علا، میرے حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں، تو اپنے پیاروں کو روتا وہیں چھوڑ کر ساری خواتین، ساری عورتیں کہاں پہنچی؟ حضور کے ڈیرے، وہاں جا کے بیٹھی رو رہی ہیں۔ سرکار دو عالم جب اٹھ کے باہر آئے کس کو روتی ہو؟ کہنے لگی آقا حضرت امیر حمزہ کو رو رہی ہیں، اپنے بیٹے بھول گئے، اپنے پیارے بھول گئے، یاد رہا تو سرکار کا رشتہ یاد رہا، حضور کے پیارے یاد رہے، اور میرے نبی نے دعا کی رضی اللہ عنکن، اللہ تم ساری بیبیوں سے راضی ہو جائے، صرف بیوی تم سے نہیں، وعن اولاد کننا، تم نے مجھے تسلی دی، مجھ سے تعزیت کی، اللہ تمہاری اولادوں سے بھی راضی ہو جائے۔ اس لیے وفا میدان احد کے اندر ایک ظالم کا نام ہے اس عتبہ بن نبی وقاص، ایک تو ہے نا سعد بن نبی وقاص۔ اب قدرت خدا کی ہے، سعد سرکار کے ساتھ ہے، عتبہ کافروں کے ساتھ ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد۔ وہ عتبہ بن نبی وقاص ہی تھا جس نے 4 پتھر مارے تھے میرے نبی کے، ہونٹ کٹے، دانت مبارک شہید ہوئے۔ وہ عتبہ تھا جس نے پتھر مارے تھے، اور غالباً حاتب بن ابی بلتع تھا جس نے پیچھے سے آ کر رکھ کے ماری تلوار، اس کی گردن اڑا دی تھی حضور کو پتھر مارنے والے کی۔ اب جس وقت حضور کے اوپر حملہ ہوا، ہزاروں تیر، ہزاروں تلواریں حضور کے اوپر وار کرنے لگی تھیں، تو سرکار دو عالم بعد میں مدینے جب پہنچے تو بعد میں حضور نے سب لوگوں کو ایک ایک کو دیکھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے احد میں دیکھا عجیب نظارہ، جدھر میری نظر اٹھی ادھر ہی نظر آئی ام عمارہ۔ یہ بھی بی بی تھی ام کھیڈ نہیں زنانی آندی ہے نا۔ جس وقت غالباً 65 کی جنگ تھی، پتہ نہیں کون سی جنگ تھی، 65 کی، تو اس میں پھر یہ ہمارے انہوں نے کہا تھا کہ جنگ کھیڈ نہیں، ہاں جنگ کھیڈ نہیں ہوندی زنانی آندی، لیکن اے جڑی گل میں کر رہی ہوں اے ہے گل انہاں مہربانی آندی، عورت ہے، لیکن نبی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جدھر میری نظر گئی ادھر ہی ام عمارہ، اور حضرت ام عمارہ کہتی ہیں میں تو پانی پلا رہی تھی مجاہدوں کو، لیکن ایک ابن قمیہ ظالم تھا جو بالکل تاک کے حضور کے سر پہ پہنچ گیا، اور وہ تلوار گرے تو سیدھی رسول اللہ کے سر پہ آنی تھی، تو بی بی کہتی ہے پھر میں پانی بھول گئی، میں شہباز کی طرح جھپٹی، اللہ کے نبی ادھر آ گئے اور بیچ میں آ گئی، اور وہ تلوار جو حضور پہ گرنی تھی جب وہ بجلی کی طرح گری اور میرا پورا کاندھا کاٹتی ہوئی اندر گھس گئی۔ جی مجھے یہ بتائیں کہ زندگی
ہر کسی کو پیاری. اور ایک اصول یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو جسم ہے، یہ جان ہے، یہ اللہ کا ہر بندے پر الگ احسان ہے. اس زندگی کی حفاظت فرض ہے. ایون کہ نماز میں بھی سانپ بچھو آ جائے تو خدا کا فرض چھوڑو، جان بچاؤ. جان بچانا نماز سے بھی بڑا فرض ہے. لیکن ایک منزل ہے کہ اگر بیچ میں رسول آ جائے پھر جان لٹانا بڑا فرض ہے. اس کا مطلب ہے کہ پھر نماز رہ گئی نا پیچھے. اگر نماز میں سانپ آ جائے تو کیا کریں؟ جان بچائیں. نماز چھوٹتی ہے، چھوٹ جائے لیکن جان بچاؤ. لیکن اگر کفر کی تلوار آئے اور بیچ میں اللہ کا رسول آ جائے تو آرڈر یہ ہے جان لگا دو، جان لڑا دو. یہ مسئلہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے ثابت ہے. نہ عورت پیچھے ہٹی، نہ مرد پیچھے ہٹا. حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جسم پر 80 زخم تھے. کتنے؟ انج لگتا ہے کہ وہ ایک زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی. ایک زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی. درد بیچارہ پریشان ہے، کہاں سے اٹھے. بس جسم ہما داغ داغ شد، پمبا کجا کجا نہم. حضرت انس بن نضر ایک صحابی تھے احد میں، حضرت انس بن نضر، ان کے جسم کو جب کافروں نے کانٹا تو اتنا برے کیما کر دیا، اور کیما بھی ایسے کیا کہ کوئی جسم کا حصہ سلامت نہ رہا. تو ان کی بہن نے، ظاہر ہے ایک ایک شہید کو پہچاننا تھا، پھر ان کو اٹھانا تھا، پھر ان کو دفنانا تھا. تو ان کا لاشا پہچانا ہی نہیں گیا کہ یہ کیما شدہ لاش کس کی ہے. تو بہن آئی اور اس نے انگلیوں کے پورے تک کے پہچانا یہ میرے بھائی کی لاش ہے. جی میرے خون کا ہر قطرہ تیری توقیر بنے گی، میرے گرتے ہوئے آنسو سے تیری تصویر بنے گی. لام لے چلو بند بند میرا، لام لے چلو بند بند میرا. سونے یار دا پلنگ بناونے نو والا میریاں دے، بلکہ لتاں میریاں دے کرو چار پاوے. باہ رکھ لو باہ بناونے نو والا میریاں دوان وٹو. چم رکھ لو سیج وچھاونے نو. علی حیدر شاہ باقی پنجرا بچیا، او رکھ لو یار دے جام پلاونے نو. آپ مجھے بتائیں کہ پرزے پرزے ہو گئے لاشیں اور پہچانے بھی نہ گئے. حضرت ابو دجانہ، سبحان اللہ، ابو، ان کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کے لہرائی، لہرا کے فرمایا ہے کوئی سورما، ہے کوئی جنگاور، ہے کوئی زور آور جو نبی کی تلوار کا حق ادا کرے. حضرت مولا علی آگے اٹھے. ظاہر مولا علی سے بڑا بہادر کون تھا؟ سرکار نے فرمایا نہیں تو بیٹھ جا. بھائی مالکان دی مرضی ہے نا،
نہ گورے کو دیکھیں نہ کالے کو دیکھیں، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ سرکار نے فرمایا علی بیٹھ جا، حضرت علی چپ کر کے بیٹھ گئے۔ پھر حضرت زبیر، بڑے بہادر آدمی، رسول اللہ کے بڑے پیارے، حضرت زبیر آگے بڑھے، سرکار نے فرمایا تم ہی بیٹھ جا۔ انہیں وڈے بہادرانو تم بیٹھ جاؤ، ایک کو اٹھیا غریب یتیم مسکین جیا، وہ گلے چ کرتا ہی نہیں، تو انہیں آ کے پہلے ہی سوال کردا ہے، ادے اے تواڈی تلوار دا کی حق ہے؟ کی حق ہے؟ آپ نے فرمایا بندہ تلوار اٹھائے اور حق کے لیے ایسے چلائے کہ تلوار کے اس دھار کے اوپر دندانے پڑ جائیں۔ انہیں آکھیا لے آؤ، دیو حق ادا کرانگے۔ واہ سونیا واہ، مولا علی کو کہتے ہو بہ جا، تے اے ابو دجانہ انہاں دے مقابلے چ تھرڈ کلاس پرسن، سرکار نے فرمایا لے جا۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں غصہ میں نوں بڑا آیا، سرکار تے نہیں ابو دجانہ تے، وہ تو ہے کی شے ساڑے مقابلے نہ ساڑی رشتہ داری چلن دیتی ہو نہ بہادری، تے او روزے اساں رکھے تے عیداں جاگ دے اساں رہے تے سیمیاں تو کھا گئے ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ ابو دجانہ نے پکڑی تلوار، اور اس کے پاس ہوتا تھا ایک لیر، رومالہ ہوتا تھا کٹا پھٹا رومال جسے لیری کہتے ہیں، لال رنگ دی، تے جیڑے ویلے اے میدانے چ اتردا سی پھر انج بن لیندا سی۔ انہیں او لال پٹکا جے میں کٹیا پھٹیا انہیں بنیا، لال او ٹاکی بن کے سر تے حضور دی تلوار پھڑ کے تے پھر انج۔ اب سارا مجمع دیکھ رہا ہے، بھئی آکڑ ویکھو، آکڑاں تاکڑاں ویکھو اس بندے دیاں، لیکن اس کی آکڑ صحیح تھی۔ اس نے کہا ساری کامیابیاں فتوحات اب میری تلوار کی دھار میں آ گئی۔ اور اللہ کے پیارے نبی نے جب اس کی آکڑ دیکھی نا تو آپ مسکرا کے بولے میرے رب کو آکڑ پسند نہیں ہے، لیکن اس کی آکڑ تک کہ آج میرا رب بھی خوش ہو رہا۔ کالا داغ لگ جائے نا تے آدھے نے کالا داغ ہے، جے یار لا دے وے تے پھر آدھے نے خالے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اجے بھی نہیں سمجھ آئی۔ کالا داغ لگ جائے تے کالا کاکھی جاندی ہے، جے یار آکھے بڑا سونا لگ رہے ہیں پھر وہ داغ نہیں، کیونکہ یارانوں پسند آ گیا پھر وہ حسن بن جانا ہے۔ آکڑ گناہ ہے، جے یارانوں پسند آ جائے پھر ثواب ہے۔ جو خود پیو تو حرام ہے، جو وہ پلائیں تو حلال ہے۔ اللہ اب میرے نبی نے کہا دیکھو، اب حضرت زبیر کہتے ہیں کہ مینو رشک غصہ رشک لگا رہا، مینو ویکھاں گا یہ تلوار دا حق کی ادا کردا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک 4 گنا طاقتور کافر جب ابو دجانہ کے مقابلے میں آیا، حضرت زبیر کہتے ہیں میں آکھیا ہون میں ویکھدا اے دے پھنے خانیاں، وڈا آیا سی نبی پاک دی تلواراں دا حق ادا کرن والا، ہن میں ویکھدا اے دا ہوندا کی ہے۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں نے اس کو پوری نگاہ رکھ دی، لیکن جس وقت وہ بالکل قریب گیا نا تو ابو دجانہ نے ویسے ہی رقص کر کے ہاتھی کی طرح جیسے عادت تھی رکھ کے ماری نا یہاں گردن کے یہاں پاس تلوار، یہاں سے لگی کاندھا چیرتی ہوئی پورا وجود چیر کے اس کے 2 ٹوٹے کر کے
پیچھے پلٹا ابو دجانہ تک کے ساڑھے آلے پاسے یا کعب انا ابو دجانہ. او 4 گنا طاقتور کے 2 ٹوٹے کر کے تے اساں جڑے کھلوتے سا انتظار ہے سانو آدھے ہاں سمجھ آئیے مینو ابو دجانہ آکھ دے جے. یہ احد ہے، یہ احد ہے. اور یہی ابو دجانہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام پر آخر میں پھر حملہ ہو گیا تھا نا، یہ تو کئی مرتبہ آپ کو میں بتا چکا ہوں. تو جب حملہ حضور پہ ہوا، اب تیروں کی بارش، شدید بارش سیدھی سرکار پر، تو حضرت ابو دجانہ ہی تھے جنہوں نے آ کے ایسے اپنی پشت کر دی بارش، تیروں کی بارش کی طرف، اور ایسے بازو کر لیے تاکہ سرکار کو کوئی تیر نہ لگے. حدیث میں کہ پورا جسم چھاننی کی طرح چھانا گیا، لیکن ابو دجانہ پہاڑ بن کے ڈٹا رہا کہ جو بھی تیر آئے گا سرکار پہلے ہمارے بدن کو چیرے گا پھر آپ تک آئے گا. تیر اور تیروں کی بارش، چھاننی نہیں سمجھتے، چھاننی ہو جائے بدن، اور بندہ اپنے محبوب کو بچانے کے لیے دیوار بن کے. حضرت طلحہ کی حالت یہ تھی کہ اب ظاہر ہے ابو دجانہ تو ایک طرف آنا تھا، ادھر سے تیر، ادھر سے تیر، ادھر سے تیر، ادھر سے بھالے. اب صحابہ رہ گئے تھے چند، باقی غلط فہمی کی وجہ سے تتر بتر ہو گئے. اب یہ جو کھڑے تھے انہوں نے کیا کیا، نبی پاک علیہ السلام کو کہا آپ بیٹھ جائیں. اب ادھر ابو دجانہ کا وہ حال، ادھر ام عمارہ، ادھر صدیق اکبر، ادھر مولا علی، اور حضرت طلحہ کی آواز ایک ہی تھی، نہری دون نہرک یا رسول اللہ، سرکار آپ بیٹھ جائیں، آپ کے سامنے میرا سینہ موجود ہے. کسی کے سینے پھٹ رہے ہیں، کسی کی پشت چھاننی ہو رہی ہے، کسی کی ہتھیلیاں پھٹ رہی ہیں، کسی کی انگلیاں اڑ رہی ہیں، لیکن مجال ہے کہ سرکار دو عالم کو ایک گزند پہنچنے دیں. آپ حضرات ذرا غور فرمائیں، ایک صحابی تھے نبی پاک کے، ان کا نام تھا حضرت سعد بن ربی. کیا نام تھا؟ سعد بن ربی. لڑتے 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 اس منزل پہ پہنچے کہ آخری سانس تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت محمد بن مسلمہ کو کہا جا سعد کو ڈھونڈ، کہاں ہے؟ سعد نام کے بے شمار لوگ گزرے ہیں، سعد بن ابی وقاص، سعد بن معاذ، سعد بن ربی. تو حضرت سعد بن ربی یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. فرمایا محمد بن مسلمہ جا سعد کو ڈھونڈ. اور آگے غور کریں، فرمایا کہ سعد جہاں ملے اسے میرا سلام کہنا. یہ نہیں کہا کہ اسے لے آنا، یہ نہیں کہا اسے لے آنا، بلکہ کہا اس کو میرا سلام کہنا. اور آگے اس کو کہنا کیف تجدک، کی حالی. سلام آکھیں نالے پھر پوچھیں کی حالی. حضرت محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ جب میں وادی احد میں گزرا میں زور سے آواز دینے لگا یا سعد، یا سعد، یا سعد بن ربی. کہیں سے آواز نہ آئے. جب کہتے ہیں میں قریب گیا تو آپ ضعیف سی آواز، آخری وقت تھا ہچ کی موت کی، ضعیف سی آواز آئی میں ادھر ہوں. میں قریب گیا تو میں نے پہنچتے ہی پہلا فرض ادا کیا، میں نے کہا سعد رسول اللہ کا سلام قبول کر، رسول اللہ کا سلام قبول کر. مرتے مرتے مسکرا پڑا، کہا ساڈا نام لیا سی یاراں نے، سرکاراں ساڈا نام لیا سی. انہاں کیا ہاں تیرا نا ہی لیا سی، نالے پوچھیا بھی سی کیف تجدک، حال سنا. آئے کیا حال سناواں دل دا،
کوئی محرم راز نہ ملدا منہ دھوڑ مٹی سر پایوں سارا ننگ نموز بنیاں کوئی پچھن نہ ویڑے آیوں ہتھوں الٹا عالم کھلدا دل یار کتے کرلاوے تڑپاوے تے غم کھاوے دکھ پاوے سول نبھاوے یو طور تیرے بے دل دا کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا محمد بن مسلمہ نے کہا حضور سلام کہہ رہے تھے، حضور پوچھ رہے تھے کیسے ہو، اب جواب سنیں، کہا محمد میرے محمد سے کہنا، اے ویچالے محمد نو آکھیا نا، محمد میرے محمد سے کہنا آنا فی الاموات سجنا اسی ٹر چلے ہیں، لے سجنا اساں توڑ نبھائی، لے سجنا اساں توڑ نبھائی تے جان دیتی راہ تیرے، حشر دیہاڑے شرما رکھیں تے پردے کج لئیں میرے۔ اب اس کا ذرا جواب سنے، اس نے کہا انہیں کہہ دینا ہم چل بسے، ہم چل بسے، ہم موت کی وادی کے اندر پہنچ گئے، موت کے منہ میں ہم پہنچ گئے، لیکن انہیں یہ کہنا، انہیں اب ذرا پیغام سن لیں، انہیں یہ کہنا، انہیں کہنا کہ ہم نے اپنا سانس سانس لمحہ لمحہ گن کے آپ کے نام لگا دیا، صف دشمنوں کو خبر کرو وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب ہم نے چکا دیا۔ اللہ اکبر۔ عرض کرنا کہ سرکار ہمیں یاد رکھنا ہم چل بسے ہیں، اب اس زندگی میں تو ملاقات ممکن نہیں ہے، اسی لیے حضور نے بولا تھا اسے سلام کہنا، وہیں پوچھ لینا کیسے ہو۔ اب جواب دیا ان سے کہنا ہم موت کی وادی کے اندر جا رہے ہیں لیکن ہم سے راضی رہنا، اور اگلا جملہ کہا کہ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہم مرتے مرتے اس کی معافی مانگتے ہیں، ہم آپ کی دوستی کا حق ادا نہ کر سکے، لیکن اس دنیا میں ملاقات ہو نہ ہو آگے وقت آئے گا، ملاقات بھی ہوگی بات بھی ہوگی۔ سرائیکی زبان میں کہتے ہیں جے جیوں دیاں منہ نکلیں دا نیوی لنگیاویں وقت دفن دے، جے جیوں دیاں منہ، سمجھ آ رہی ہے؟ جے جیوں دیاں منہ نکلیں دا نیوی لنگیاویں وقت دفن دے، دیکھ گنی تیرے آمن تے کھلوے سن بند کفن دے، دیکھ گنی تیرے آمن تے کھلوے سن بند کفن دے، ڈک ٹل سن عالم برزخ دے، نبھوے سن وقت امن دے، بنیاک سو حافظ روحاں وچ ان لکھ احسان سجن دے۔
ونیاک سو حافظ روحاں وچ ہن لکھ احسان سجن دے۔ جب حضرت محمد بن مسلمہ واپس آنے لگے، حضرت سعد نے کہا میری قوم کو بھی میرا پیغام دے دینا۔ واہ، یہ ذرا سنیں، میری قوم کو میرا پیغام دے دینا، انہیں کہنا جب تک تمہاری آنکھیں پلکیں یہ پلکیں حرکت کر رہی ہیں، ایک تیر بھی اگر میرے محمد کو چھو گیا میں قیامت کے دن تمہارے گریبان پکڑوں گا کہ تمہاری پلک حرکت میں تھی، میرے لجپال پہ تیر آیا کیسے؟ جب حضرت سعد کا پیغام حضرت محمد بن مسلمہ نے سنایا، میرے کریم کی پلکیں بھیگ گئیں اور سرکار نے فرمایا زندہ رہا خیر خواہ ہمارا تھا، اور دنیا سے چل بھی بسا بھولا پھر بھی نہیں ہے، یعنی زندہ بھی ساڑے واسطے مریا بھی چٹے رنگ دا بدامو سی، چٹے رنگ دا بدامو سی، او جیوں دیاں میں نوکر مویا مٹی بھی غلامو سی، او جیوں دیاں میں نوکر مویا مٹی بھی غلاموں سی، او جیوں دیاں میں نوکر مویا مٹی بھی غلاموں سی۔ یہ سعد بن، بہت سارے ایسے صاحب ہیں جن کا تذکرہ ہمیں بہت کم کیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے۔ اب ان کی بڑی ایک میٹھی بات سن لیں۔ حضرت ابو بکر کا دور آیا تو آپ بیٹھے تھے، ایک بچی آئی نوجوان، حضرت سعد نے جب اس بچی کو دیکھا، حضرت ابو بکر نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی چادر اتاری اور نیچے بچھا کے اس بچی کو کہا تو اس پہ بیٹھ۔ صدیق اکبر نے اپنی چادر پہ اس بچی کو کہا تو اس پہ بیٹھ۔ جب وہ بیٹھ گئی حضرت عمر فاروق آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ عجیب تماشا ہے، امیر المومنین مٹی پہ، ایک اجنبی سی لڑکی ہے وہ امیر المومنین کی چادر کے اوپر بیٹھ گئی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا ابو بکر صدیق سے کہ یہ کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یا عمر، عمر یہ اس آدمی کی بیٹی ہے، ہوا خیر منی و خیر من کا، اے اس بندے دی دھیے جیڑا تیرے تو بھی چنگا سی تے میرے تو بھی چنگا سی۔ کمال ہے، وہ تجھ سے بھی اچھا تھا۔ حضرت عمر فاروق دنگ ہو گئے، انہیں آکھا چلو میرے تو کر لیندے ٹھیک سی، تواڈے تو بھی چنگا تے میرے تو بھی چنگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا تجھے معلوم ہے اے اس بندے دی دھیے جیڑا تیرے تو بھی اچھا تے میرے تو بھی اچھا، او بندہ تبوّأ مقعدہ من الجنہ، انہیں جا کے جنت وچ ڈیرے لا لینی۔ اس بندے نے جڑا تے تو بھی چنگا تے میں تو بھی چنگا، او جنتیں چ پہنچ گیا تے آنا و انتا، تو تے میں اساں ایتھے، او تیرے تو بھی چنگا تے میرے تو بھی چنگا، او جنت چ پہنچ گیا تے اساں ہم یہاں ہیں، وہ جنت میں پہنچ گیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا وہ کون؟ فرمایا وہ سعد بن ربی نہیں تھا۔
یہ چپ ہو گیا. چلو یہ سعد بن ربی کی بیٹی ہے. سعد بن ربی جنگ احد میں شہید. اس کی بیٹی صدیق اکبر کے دور میں آئے اور حضرت صدیق اکبر اسے چادر خلافت پہ بٹھائیں. یہاں میں پوچھا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں سعد بن ربی کی بیٹی آئے تو صدیق اکبر اسے خلافت کی چادر پہ بٹھائے. اگر محمد عربی کی بیٹی آئی ہوگی، نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے ذرا دماغ پہ زور دینا. یہ مینٹیلیٹی ہے صحابہ کی. جب ایک مجاہد کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو جو کائنات کا والی ہے، سبز جس کی جالی ہے. اللہ اکبر. اس لیے ایک ایک ستارہ ہے، ایک سے دوسرا پیارا ہے. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ بڑے مشہور صحابی ہیں. ان کا مدرسہ تھا مسجد نبوی میں. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ابا جان احد کی منزل کی طرف جب روانہ ہونے لگے، تلوار شلوار صاف ستھری کی، کہنے لگے جابر مجھے بہت تو پیارا ہے، تیری بہنیں بڑی پیاری ہیں، اب میں جا رہا ہوں میرے بچے، میں واپس آنے کے لیے نہیں جا رہا، میں آگے جانے کے لیے جا رہا، میرا واپسی کا کوئی پروگرام نہیں ہے. تے آپ جڑے ویلے جمعہ پڑھنا دے آدھیا میں حکا ذرا تیز کر رکھی، میں ہونے گیا تے آ گیا. کیا دے تو بس انگار رکھ تے تھوڑا جاؤں تو گٹ گٹا آلا کم بکھا. میں بس میں گیا قادری صاحب دے دو لفظ سننے تے اللہ اکبر انہیں سلام علیکم فرمانا تے میں ٹھک پھر سبزی منڈی آنا. رام بھی راضی رہے، رحیم بھی راضی رہے، خدا بھی خوش رہے، کھاتا بھی چلتا رہے. حضرت جابر کہتے میرے ابے نے کہا اساں جانا ہے واپس نہیں آنا ہے، تے میرے پترا اپنیاں بہناں دا دھیان رکھیں، گھر دا دھیان رکھیں، اسی چلے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے والد شہید ہو گئے لیکن میرے والد پہ قرضہ بہت تھا، باقی وہی ہوا جو میرے والد نے بتایا، سب کچھ ویسے ہی ہو گیا. میں پریشان ہو کے گھر کے باہر آ کے سر جھکا کے بیٹھ گیا کہ اب میری جیب میں رہا کچھ نہیں، بہنوں کے حق ان کو دینے ہیں، قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ ابے کا قرضہ چکاتے چکاتے سب کچھ ختم ہو جائے گا. اچانک سرکار آئے، سرکار آئے اور وہ آئے تو جان سی کلیوں میں پڑ گئی. وہ آئے اور یوں آئے جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے. یہ زلف بردوش کون آیا، یہ کس کی آمد سے گل کھلے ہیں، یہ زلف بردوش کون آیا، یہ کس کی آمد سے. ایک بندہ ہی دعا دے نا سبحان اللہ تے میں سمجھنا سارے پیا دن سبحان اللہ. مطلب بندہ ایک ہی بول دا ہے لیکن وہ اس پورے زور نال بول دا ہے. انہوں آدھے نے نمائندے، اے نے وفادار نمائندے، جیڑا آخ دے نے وہ کر دے نے. ایک نے ساڑھے نمائندے آئے سن، آدھے سن آوان گے مہنگائی مکاوان گے. میں آکھیا ہوئے وہ مگر مچھ دیو پترو او گرگٹ دی اولاد، تساں تے فرمایا سی اے جڑا ہے نا اے مہنگائی ہے جو تانوں ڈبوئی جاندا ہے تے اسی آوان گے 12 بندے رل کے. سانو تے شک تائیں پہ گیا سی جدو تسی 12 رلے سو. ساڑھے کلو ایک ڈاکو نہیں سنبھالے آ جاندہ تے 12 ڈاکو تے او بھی تجربہ کار. نہیں سمجھ آئی؟ 12 ڈاکو تے او بھی تجربہ کار. پھر ستے خیران
اور میں رات کو سوچتا رہا، میں آکھیا انہاں دا نام کی ہے؟ پھر میری ذہن چاہ انہاں دا نام ہے اتحادی حکومت. کی؟ اتحادی حکومت. اور پھر میں نو یاد آیا کہ اتحادی فوج بھی ایک سی. وہ اتحادی فوج عراق وچ وڑی سی، انہیں عراق تباہ کیتا. اتحادی فوج وڑی لیبیا وچ، انہیں لیبیا تباہ کیتا. اتحادی وڑے افغانستان، انہاں افغانستان تباہ کیتا. تے ہن اتحادی وڑا انہیں. اور اتفاق دی گل ہے کہ انہاں اتحادیاں دا جڑا سربراہ ہے او دا نام بھی امریکہ ہے، تے انہاں دا جڑا سربراہ ہے، ناراض نہ ہونا، تھوڑا پروگرام ہو رہے تے میں بھی آخر سوچ لیا سی بھی رہندے ہیں. او سربراہ دوواں دا 4 سال ساڈے ملک وچ امریکہ نے سفیر ہی نہیں واڑیا. اے اتحادی آئے نے تے انہیں آکھیا ٹھک سلام. لو تسی بھی آ گئے تے اسی بھی. ہن اتحادی آ گئے جے تے آکھ دے سانے 1 روپیہ ودھاؤ تے ساڑے دلان دے ہوتے قیامت ٹوٹ دیئے. اے شہباز شریف صاحب فرمان دے ہوندے نا، میں نے ادھیلے کی بھی. اگو ایک بندہ ہاس پیا، انہیں آکھیا ادھیلے دی تا ساڑے ورگے غریب کرن، آپ تا جدوں بھی کرو گے کھربان دی کرو گے. ہاضمے بھی سبحان اللہ تھے. ہون پھر رل گئے 1 2 3 4 اور سارے 70 سال تو زیادہ دے تجربہ کار. ہن دعا کرو اللہ کرم فرماوے، کوئی ہو جا ویلا آوے، اللہ انہاں سارے انہوں پیارا فرماوے. ماشاءاللہ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کرے یہ سارے بہشتی، انہاں دا اللہ خاتمہ بالخیر فرماوے. ساڑی جان تے ہن دعا تو ہی چھٹنی ہے، باقی تے اسی ہاں کسے جوگے نہیں. ہن دعا منگاں گے، یا اللہ کرم فرما، اے اتحادیاں نو اپنے قرب وچ خاص جگہ عطا فرما. انہاں دے وچوں ایک بھی نہ بچا. انہاں ساڑے اوتے جڑا ظلم وسایا، مولا تینوں بھی ترس نہیں آیا. اے دعا آپ کر دیں، دعا کر رہے ہیں کیونکہ ہون انہاں دے واسطے کوئی لفظ بھی نہیں آکھ سکدے تساں، کیونکہ ایک نال تھے بندہ لڑے سارے تجربہ کار. ہون پتہ پہ لگدا ہے انہاں دا تجربہ سی لٹ مارچ. سبحان اللہ. گل کی ہو رہی سی؟ اے سیدھا 60 روپے دا ڈاکا پوے تے چیکاں بڑیاں نکل دیاں. ہن تسی بھی ذرا ہن سکھ دا سال لو گے. پہلے کہتے یہ کیا کر رہا ہے؟ میں کہو کلہ انہوں کھان دیو. ہن پتہ لگ گئے، ہن با جماعت آ گئے نے کھانا لے. وہ کلہ سی تے 8 ودھاندا سی، 8 10 12 انہاں آکھیا ہن 12 بندے آتے اپنے حصے دا ودھائی جاؤ. سبحان اللہ. اللہ ہن تسی یاد بھی تے دیواؤ نا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور آ گئے اور سرکار آئے تو میرے یہاں ہاتھ رکھا اور کہا، میں نے سر اٹھایا ایسے ویلے بوہا کنے کھڑکایا. میں نے جو سر اٹھایا ایسے جو نظر اٹھے تے ماہی سیر تے نظر آیا. سرکار نے فرمایا کیوں پریشان بیٹھا ہے؟ میں نے کہا سرکار پریشان کیوں نہ ہوں، میرا ابا شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا تو اچھا ہوا، اللہ نے اس کو اتنی بڑی منزل عطا کی. کہا یا رسول اللہ مسئلہ شہادت کا نہیں، مسئلہ یہ ہے میرے ابے پہ قرض بہت تھا. سرکار نے فرمایا پہلے تو فکر چھوڑ دے کہ تیرے باپ کا کیا حال ہے، اگر تو پسند کرے حال میں بتاؤں. میں بتاؤں. اب ظاہر ہے وہ تو جنت میں پہنچ چکے ہیں،
سرکار اگر آپ حال بتائیں ہم پھر کیوں پریشان ہوں؟ حضور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی اور تیرے ابے کی ملاقات ہوئی. مشہور حدیث ہے، حدیث قرآن پاک کی یہ تفسیر بھی ہے، تشریح بھی ہے، شان نزول بھی ہے. فرمایا میں بتاؤں تیرے ابے کی اور میرے اللہ کی دو بدو آمنے سامنے ملاقات ہوئی. پھر سرکار نے فرمایا کلمہ کفاہن، اللہ کی عادت ہے اللہ جب بندے سے بات کرتا ہے پردے کے پیچھے سے کرتا ہے. تیرے باپ سے ملاقات کی رب نے آمنے سامنے کیا. واہ چاسی آ گئی، واہ سرکار واہ. پھر صحابی پوچھا ہوگا نا سرکار ملاقات ہوئی، کوئی بات ہوئی؟ فرمایا ہاں بات ہوئی. کون پہلے بولا؟ فرمایا ہاں اللہ بولا. کہا اللہ کیا بولا؟ فرمایا اللہ بولا کہ اے عبداللہ ساڑی جنت وچ چس آئی ہے، جنت وچ مزہ آیا. پھر میرے ابے نے کیا کہا؟ فرمایا تیرے ابے نے کہا مولا معاف رکھیں تیری جنت وچ بھی بڑی چس ہے، پر جیڑی چس تلواراں ہیٹھ مدینے وچ آئی سی او چس تیری جنت وچ نہ انگور وچ نہ کھجور وچ نہ ہور وچ، جیڑی تلوار دی دھار وچ اس ویلے تیرے دیدار وچ کوچائے دلدار وچ. اچھا تے پھر کی ہویا؟ سرکار فرمایا پھر تیرے ابے تو رب پوچھیا ہن دس چاندہ کیے؟ تے تیرے ابے آکھیا ربا ایک واری مڑ واپس بھیج. پھر جی کردائے اسی جاویے پھر مریے، پھر تلواراں پھر بھالے پھر نیزے پھر تیراں دی بارش ہوئے. یا رسول اللہ پھر فرمایا اللہ پاک نے آکھیا قانون میرا اے ہے جڑا آوے گا واپس نہیں جاوے گا. پھر فرمایا پھر تیرے ابے آکھیا ربا جے اے نہیں مندہ اے تے من کہ مینو ایک واری جان دے تے مینو او پچھلیاں نو دس کے آن دے کہ اے جڑے تلواراں تے بالیاں دے تلے موت اے موت شوت کوئی نہیں اتو تلوارے وچ دیدارے. صرف موت دا نائے اگے زندگی ہی زندگی ہے ربا ایک کام واسطے جان دے میں بس گیا تے آیا کرنا کیے ربا انہاں نو دس کے تے آواں اے موت نہیں اے حیات اے جڑی یار دے دین واسطے موت اے ڈائریکٹ رب نال ملاقات اس موت دی کیا بات ہے. اور آگے سنو یا رسول اللہ پھر میرا پیو آیا تے نہیں. فرمایا رب نے آکھیا تیرے ابے نو جے تو صرف اس کام نو جانا ہے انہاں نو دسنا ہے کہ اسی جیوندے ہاں اسا مرے نہیں تے جے ایک کام میں رب آپ چا کراں تینو کوئی اعتراض ہے؟ انہیں آکھیا ربا پھر تو کرتے تے ہور بہتر ہے. تے رب اسے ویلے جبریل نو بلایا تے جبریل چوتھے سپارے والی آیت لے کے آیا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. اے
نبی پاک دے یار سن، اے نبی نال کر دے پیار سن، تے جانا لڑا گئے دین بچا گئے، سانو رستہ وکھا گئے۔ ایک تو ایک اچا، ایک تو ایک سچا۔ ان میں ایک دن حضرت عبد الرحمن ابن عوف، بخاری شریف کی حدیث ہے، عبد الرحمن ابن عوف یہ لڑتے لڑتے ایک ٹانگ ان کی ضائع ہو گئی تھی، ساری زندگی حضرت عبد الرحمن ابن عوف لنگڑاتے رہے، جنگ احد کے اندر انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ ایک دن حالات بدل گئے نا جی، بعد میں اللہ نے دولت دی، اللہ نے بہت کچھ دے دیا، گھر دے دیے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف شام کا وقت اور دسترخوان پہ رنگ رنگ کے کھانے چن دیے گئے، اور آپ نے کھانے دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ گھر والوں نے کہا آپ کھاتے نہیں روتے جا رہے ہیں؟ آپ نے وہاں فرمایا حمزہ خیر منی، مصعب خیر منی، فرمایا امیر حمزہ مجھ سے اچھے، حضرت مصعب مجھ سے اچھے، لیکن حالت یہ تھی جب ان کو کفن دیا گیا تھا، چہرے پہ ڈالتے تھے کپڑا، پاؤں ننگے، پاؤں پہ ڈالتے تھے چہرہ ننگا، چہرے پہ کپڑا ڈالا گیا، پاؤں پہ گھاس ڈال دی گئی، اس حال میں وہ مجاہد اعظم قبر میں اتار دیے گئے۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے، چادریں ہیں، کپڑے ہیں، کھانے کی ریل پیل ہے۔ کہا روتے کیوں ہو؟ کہا روتا اس لیے ہوں کہیں اللہ نے ہماری ساری خدمات کا صلہ یہیں تو نہیں دے دیا۔ روتے روتے حتیٰ بردت طعام، حتیٰ کہ کھانا ٹھنڈا ہو گیا، وہ روتے رہے۔ اور یہ مصعب بن عمیر کون تھے؟ یہ وہی علمبردار تھے احد کی جنگ کے، اور یہ مکے سے آئے تھے۔ آپ حضرات ان کی ہسٹری بس اشارہ کر دیتا ہوں، یہ ماں باپ کا وہ لاڈلا بیٹا تھا۔ پورے مکے کے اندر اس جیسا حسین جوان کوئی نہ تھا، اور اس کی جو اس وقت کے کسی بادشاہ کی پوشاک ہوتی تھی، اس کی پوشاک اتنی قیمتی ہوتی تھی۔ جب یہ اپنے گھوڑوں کے اوپر نکلتا تھا، باڈی گارڈوں کی ایک قطار ہوتی تھی، اور حسین کپڑے، حسین چہرہ، اتنی خوشبو میں بسا ہوتا تھا ان کا بدن کہ جس بازار سے گزر جاتے لوگ بعد میں ایک دوسرے کو بتاتے تھے لگتا ہے مصعب گزر گیا ہے۔ لیکن جس وقت اسلام کو سینے سے لگایا، ماں باپ نے کپڑے اتار لیے، سواریاں چھین لی، کچھ بھی نہ بچا، یہاں تک کہ ٹاٹ ایک دن لپیٹ رکھا تھا۔ کسی پرانے یار نے کہا مصعب سنا، او حال چنگا سی یا اے حال؟ حضرت مصعب نے فرمایا، آپ نے فرمایا ظاہر نہ تک اندر تک، یہ تو میرا باہر دیکھ رہا ہے، تو میرے دل کی دنیا پہ نگاہ رکھ، سکون ہی سکون ہے، چین ہی چین ہے، قرار ہی۔ اور جس وقت اہل مدینہ نے حضور سے طلب کیا تھا کہ کوئی بندہ بھیجو، تو سرکار نے حضرت مصعب کو فرمایا جا اور مدینے میں میرا نائب بن کے میرے دین کو پھیلا۔ سرکار دو عالم بعد میں آئے تھے، مدینے کے قبیلے اکثر حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے تھے۔ یہ حضرت سعد جنہیں کہتے ہیں، یہ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، قبیلہ بنو عبد الاشہل ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا۔ اور یہ پہلا آدمی اسلام کی تاریخ کا، کہتے ہیں نا فلاں قاری صاحب، ایک قاری صاحب پہلا بندہ جنہوں اسلام میں چاکے اگا قاری صاحب، وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ قاری صاحب ایک قاری صاحب سن جیڑے محلے چ گئے اتھے ہی اسلام دیاں بہاراں، اور جب احد کے میدان میں اترے تو جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ اب
تلواریں چلیں آپ کے دائیں ہاتھ میں جھنڈا، دایاں بازو کٹ گیا، بائیں ہاتھ میں جھنڈا، بایاں بازو کٹ گیا، سینے سے اور دانتوں میں تھام لیا جھنڈا، اور جس وقت آپ کے جسم کو کاٹا گیا تو جھنڈا نیچے گرنے لگا تھا، قدرت نے ایک فرشتہ ان کی شکل کا بھیجا، فرمایا مصعب کے ہاتھ سے جھنڈا زمین پہ جانے نہ پائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ مصعب بن عمیر ہے، ہاتھ کٹ رہے ہیں، جسم کے ٹوٹے اڑ رہے ہیں، اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں آ رہا ہے۔ مصعب بن عمیر۔ آخری بات، حضرت مصعب بن عمیر کی بیوی کا نام ہے حضرت حمنہ۔ کیا نام ہے؟ حمنہ۔ رشتے، خامند بیوی کا رشتہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، بڑا ہی عجیب ہوتا ہے۔ تو سیدھے سارے ہی پریشان ہی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ میں پرانے دور دی پہ گال کرنا۔ حضرت مصعب بن عمیر ایک مرتبہ فیضی صاحب ہو گئے بیمار، تو حضرت حمنہ بنت جہش جو حضرت امیر حمزہ کی بھانجی تھیں، وہ 2 مہینے بیمار رہے اور بیوی پورے 2 مہینے سوئی نہیں۔ جی 2 مہینے سوئی نہیں بیوی۔ تو ہن تواڈیاں بیویاں وہ دن یا اللہ کرم فرما انہوں کی دے لائی جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ باہر والے نہیں سن رہے، تسی سن رہے ہو۔ او ماشاءاللہ، اچھا اچھا۔ ٹھیک ہے، تواڈیاں چیکاں پہنچ گئی ہیں، ماشاءاللہ۔ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے تو حضرت حمنہ دوڑی مدینے سے، خبر تو لیں، بہت ساری بیویاں آئیں نا، تو حضرت حمنہ جب میدان احد کے قریب آئیں تو پوچھا کہ خیر کی خبر دو، تو فوراً کہا گیا حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ ماموں تھے، واسترجعت، کہنے لگیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے آئیں تو پھر انہیں کہا گیا کہ حضرت عبداللہ آپ کے بھائی بھی شہید ہو گئے، تو آپ نے پھر وہیں کہا واسترجعت، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جس وقت آگے بڑھیں انہیں کہا گیا بی بی آپ کے خامد مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے، تو حدیث میں آتا ہے فصاعت والولت، دوڑ زور سے روئیں، زور سے روئیں، ہائے لٹ گئی، ہائے اجڑ گئی۔ بھائی کی خبر سنی، روئی نہیں۔ ماموں کی شہادت کی خبر سنی، دھاڑ نہیں نکلی۔ خامند کی خبر سنی، سینہ پھٹا، اتنی اونچی روئی۔ سرکار دو عالم نے اسے تسلی دی، چپ کرایا۔ بعد میں جب مدینے آئے آپ نے فرمایا حمنہ ماموں کی خبر سن کے تیری دھاڑیں نہیں نکلی، بھائی کی خبر سن کے تیری دھاڑیں نہیں نکلی، لیکن خامند کی خبر سنی تو پھر پھوٹ پھوٹ کے دھاڑیں مار مار کے روئیں۔ اب شرما کے کہا یا رسول اللہ، اصل مینوں میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے یاد آ گئے، انہاں دا پیو ٹر گیا، میرے بچیاں دا کے بن سی۔ نبی پاک آکھیا ظاہر وجہ تو دسیے، اندر علی میں دسا۔ اے سارے حضرات جڑے شادی شدہ بیٹھے ہو، ہوں تو میں آکھاں ہاتھ کھڑے کرو تے میں خواہ مخواہ پریشانی ہوئے گی۔ تے تسی ہوں ذرا ایک گل ذرا پلے بن لینا،
سبق والی گل ہے ایویں بیویاں نال بیویاں نو بھی اللہ کرے ہدایت اللہ تعالی فرماوے لیکن تسی کیونکہ اپر تے سپر لوگ ہو ذرا توجہ نال سن لینا تے جیڑے ویلے حضور نے بی بی نو آکھیا انہیں آکھیا نا کہ حضور بچیاں یتیماں دا خیال آیا آ فرمایا اندر والی گل تینوں پتہ نہیں ہو میں تینوں دساں جی آقا فرماؤ آپ نے فرمایا ہر عورت کے سینے میں اللہ نے خاوند کے لیے ایک خاص مقام رکھا ہے وہاں نہ ابا سما سکتا ہے نہ بھائی آ سکتا ہے وہاں صرف خاوند ہی آ سکتا ہے ہر عورت اگر قدرت وہ نہ رکھتی تو گھر بستے ہی نہ قربانیاں کوئی کسی کے لیے دیتا ہی نہ کوئی عورت کسی گھر میں ٹھہرتی نہ میرے رب نے ہر عورت کے سینے میں ایک خاص مقام رکھا ہے کس کے لیے تواڈے واسطے بالکل اسی طرح ہم ایک جگہ کھانا کھا رہے تھے تو کھانا کا راج کے کھا لیا بعد میں حلوہ لے آئے لوگ تو پوچھا گیا سرکار آپ نے ہمارے ساتھ سازش کی ہے یہ حلوہ شریف تو پہلے لانا تھا پھر ہم اس سے بات چیت کرتے تو ہمارے جو بڑے مولانا صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا فکر نہ کریں یہ اللہ تعالیٰ نے پیٹ میں حلوے کے لیے الگ ایک جگہ رکھی ہے جس میں حلوے کے سوا کوئی چیز آتی نہیں ہے بس حلوہ تے خاوند ان کے لیے اللہ نے قدرت نے الگ ہی مقام رکھا ہے بس جیسے حلوہ ویسے ہی خاوند وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین